السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولک الشکر یا اللہ۔ آج ہم 20 ذی الحجہ کی نئی صبح میں تو نے ہمیں عطا کی۔ اللہ رب العزت تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں محرم الحرام سے پہلے ذی الحجہ کے آخری دنوں کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کی جھولیاں یا الہ العالمین بھر دے۔ یہ وہ مقدس دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ بند تقدیریں کھول دیتا ہے، آنے والی زندگیاں آسان کر دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں رب کعبہ سے جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، ابھی کچھ دن باقی ہیں۔ دل کھول کر اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت، اس کی بخشش، اس کی رحمت اور اپنی اولاد کے لیے جی بھر کر دعا کیجیے۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اللہ کریم کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں اور شفا سے بھرپور ہے۔ قرآن کریم کی ہر سورت کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ اسی لحاظ سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق جس انسان کو مفلسی، تنگ دستی، رزق کی کمی کا سامنا ہو اور اس مشکل سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو وہ سورۃ الشمس کی تلاوت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ الشمس اور اس جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلے ہی لفظ الشمس کو صورت کا نام دیا گیا۔ مکی صورت ہے، 91 نمبر، پارہ نمبر 30 اور 15 آیات ہیں۔ یہ صورت مکہ معظمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی مخالفت جو تھی وہ بہت زور پکڑ چکی تھی۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ 11 قسمیں کھائیں۔ اللہ کی 11 قسمیں لینے کے بعد جن موضوعات پر اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی ان میں سب سے پہلے انسان کی تخلیق، اس کا شعور جس سے خیر و شر میں وہ فرق کر سکتا ہے، لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا، وضاحت سے بتا دیا گیا کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائی اور اپنی آخری اور ابدی کتاب قرآن کریم عطا کر کے بتا دیا کہ زندگی کیسے بسر کی جائے۔ تمام مخلوقات کا مالک، خالق، رازق صرف رب العزت ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نیک اعمال کا لازمی نتیجہ کامیابی اور سرفرازی ہے اور برے انجام کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ انسان کی زندگی صرف اس دنیا تک ہی نہیں بلکہ آخری زندگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی، مرنے کے بعد دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسان کو اچھے کام کی جزا اور برے اعمال کی جو ہے وہ سزا ملے گی، اور جو شخص اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی اس کے لیے جنت بنا دیتا ہے اور آخرت میں سدا بہار جنت کے سدا بہار باغوں کا وہ مالک بن جائے گا۔ اور جو شخص اپنی منمانی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، تو یہی دنیا ہلاکت بار جھٹکے لگا کر اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل انصاری نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔ نماز میں آپ نے طویل صورتیں جو تھیں پڑھنی شروع کی۔ ایک شخص جو تھا وہ ہم میں سے الگ ہو کر اس نے چلا گیا اور اس نے الگ نماز پڑھی۔ جب معاذ بن جبل کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص منافق ہے۔ جب اس شخص نے یہ سنا کہ اپنے بارے میں جو کہا گیا منافق، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور معاذ بن جبل کی شکایت کی۔ آپ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا، اے معاذ، کیا تم فتنے کا سبب بننا چاہتے ہو؟ جب آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو اس میں سورۃ الشمس اور اس جیسی صورتیں جو ہے وہ پڑھا
حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کی نماز میں سورۃ الشمس، سورۃ اللیل اور اسی قسم کی صورتیں جو تھے وہ پڑھا کرتے تھے۔ بڑی پیاری صورت ہے، ایک ایک لفظ دل میں اترنے والا ہے۔ قسم ہے اللہ کی، والشمس وضحاہا، سورج کی اور دن کی قسم، والقمری اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، والنہاری اذا جلاہا، دن ہوتا ہے تو سورج نظر آتا ہے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی جس نے اسے بنایا، والارض وما طحاہا، اور زمین کی جس نے اسے بچھایا، اور سے سنے، ونفس وما سواہا، اور انسانی نفس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، اور روح کی اس کی جس نے اسے درست کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ کوئی بچہ ایسا نہیں جو فطرت سلیم کے علاوہ کسی اور چیز پر پیدا ہو، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میرا رب فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کو حنیف فطرت سلیم پر پیدا کیا، پھر شیاطین آ کر ان کو اور ان کے فطری دین سے ان کو گمراہ کر دیا، اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دی جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھی، اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان کو شریک کریں جن کی ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نے بدی اور تقوی دونوں چیزیں انسان کے اندر ودیت کی، اور پھر انہیں اچھی طرح سمجھا دیا، اور انہیں انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے خیر اور شر کی جو تھی پہچان کرا دی۔ قد افلح من زکاہا کا بہت یہ ہے اصل مضمون، قد افلح من زکاہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، بے شک میں نے انسان کو حنفیہ یعنی تسلیم فطرت پر پیدا کیا۔ جب آپ اس آیت پر آتے، قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ شخص جسے اسے اللہ نے پاک کیا، تو آپ دعا کرتے، اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا و خیر من زکاہا، اے اللہ میری روح کو اس کی بھلائی عطا فرما، تو اس کا نگہبان اور مالک ہے، اس کو پاک کرنے والا اور بہترین ہے۔ پھر آپ دعا کرتے، اے اللہ بے شک میں کمزوری، کاہلی، بڑھاپے، بزدلی، بخل اور تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ کیسے پیارے نبی آیات پڑھنے کے بعد کیسے دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ میری روح کو اس کی بھلائی عطا کر اور اسے پاک کر دے، کیونکہ تو ہی اس کو پاک کرنے والا ہے، آپ ہی اس کے سرپرست اور مالک ہیں۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو عاجز نہ ہو، ایسی روح سے جو مطمئن نہ ہو، ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ دوسرے حصے میں قوم سمود کی سرکشی کا ذکر کیا گیا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا تھا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ، تو اس پر حضرت صالح نے اللہ کے حکم سے ایک اونٹنی کو موزے کے طور پر پہاڑ سے جو تھا وہ حاصل کر دیا تھا، اور ان سے کہا تھا، یہ اونٹنی اللہ کی ہے، جہاں جائے گی چرتی پھرے گی، ایک دن سارا پانی اس کے لیے مخصوص ہوگا، اور اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس پر کچھ مدت تو ڈرتے رہے، پھر انہوں نے ایک سرکش کو ازم بساش کہا، سردار کو پکارا کہ اونٹنی کا قصہ جو ہے وہ تمام کر دو۔ اونٹنی کو مار کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے بعد آئے اور کہا حضرت صالح سے کہ اب وہ ہم نے اونٹنی مار دیا، اب وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے۔ حضرت صالح نے جواب دیا، 3 دن آرام کرو، اس کے بعد عذاب آ جائے گا۔ یہ کام تو ایک شخص کے دار نے کیا تھا، لیکن اس شرارت میں قوم بھی ان کے ساتھ شریک تھی، اس لیے سب کو برابر کا مجرم قرار دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا،
اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ ولا یخاف عقباہا، اس تباہی کے بعد اللہ انجام سے نہیں ڈرتا، وہ انجام سے بے خوف ہے۔ کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس سے اللہ تعالیٰ سے انتقام لینے کی قدرت رکھتی ہو۔ نفس کی پاکیزگی اور اس کی صحیح نشو و نما کی کامیابی کی ضمانت ہے یہ سورۃ الشمس کی تلاوت رزق میں اضافہ اور لوگوں میں مقبولیت کا باعث بنتی ہے۔ اس صورت مبارکہ کو نماز اشراق کے بعد ایک بار پڑھنا فالج، لقوہ، خطرناک بیماریوں سے حفاظت ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے ایک بار سورۃ الشمس پڑھ لیں، انشاءاللہ گھر خیریت سے پہنچیں گے۔ سورۃ الشمس خواہشات کی تکمیل اور جان و مال کی بھلائی کے لیے مؤثر ہے۔ اس مقصد کے لیے روزانہ ایک بار پڑھنا چاہیے۔ قد افلح من زکاہا، نفس کو شیطانی اعمال سے غرور، حسد، نفرت، غصہ، دکھاوا روکنے کے لیے ان آیات کو روزانہ فجر اس آیت کو روزانہ فجر اور عشاء کے بعد 100 بار پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تمام بری عادتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی شخص کو کوئی خاص آپ کو حاجت ہے اور تو اس کے لیے آپ اچھا غسل، اچھی وضو اور حاجت کے نفل پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کو کھول کر اول آخر درود شریف اور جو آیات ہیں ان کو صحیح آرام کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اگر مراد حاصل نہ ہو تو تا حصول مراد اس کو پڑھتے رہیں، تو اس سے زندگی میں ایک ایسی ترتیب چلے گی کہ وہ شخص جو ہے وہ مالا مال ہو جائے گا، روزگار بڑھے گا، اس کا رزق کھل جائے گا، جس کو شفا نہیں اسے شفا مل جائے گی، بے آسرا پڑھے گا اسے آسرا مل جائے گا، جس کو کوئی تکلیف ہے اس کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یہ صورت بہت ہی برکتیں اور فضیلتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے، قرآن کا تو ہر لفظ فضیلت اور برکت ہے، ہر صورت کی ایک اپنی خاص تاثیر ہے، تو بہت برکتیں اور فضیلتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے سے عطا کی ہیں۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔